کو نہیں تھی، کسی کو ٹھیس پہنچانے کی بات تو نہیں تھی۔ اس میں مسلمان یہی تھا کہ نبی سے محبت کرتے ہیں، اور نبی سے تو محبت کرتے ہی ہیں، جب تک زندگی رہے نبی سے محبت کرتے رہیں گے۔ ہم ایک مرتبہ یہ کیا سوچتے ہیں کہ FIR ہو جانے سے ہم لوگ نبی کے نام نہیں لیں گے، آئی لو محمد نہیں کہیں گے؟ ہم تو کروڑوں ہزاروں لاکھوں بار کہنے کے لیے جا رہے ہیں آئی لو محمد۔ اگر ہم کو جیل ہو رہا ہے جیل ہو جائے، ہماری گردنیں اڑا دی جائے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آئی لو محمد ہم نہیں کہیں گے، ہم کہتے رہیں گے۔ ہمارے جب تک سانسیں ہیں ہم آئی لو محمد کہتے رہیں گے۔ جیل میں جتنے مرتبہ لے جانا چاہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہماری گردن اڑا دی جائے ہم پھر بھی آئی لو محمد کہتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان یہی ہے، نبی کی شان میں جان دینے کے لیے مومن تیار ہے۔ آپ کا پریچے؟ میں غلام ارشد برکاتی، جائیں دادا کیا کہیں گے؟ کانپور شہر سے ایک چھوٹا سا شہر سے اسٹارٹ ہوا سر، اور یہ پورا بھارت کا یہ بڑا مدعا بن چکا ہے، لوگ جہاں تہاں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس بات کیا کہیں گے؟ بھارت کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہے، پورے ورلڈ میں، پورے ورلڈ کی بات ہے۔ پورے ورلڈ میں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا گیا اور ان کی یاد منائی گئی، اگر یہ لکھا گیا تو ہم اسے پیار کرتے ہی تو ہم ابھی آپ نے تو اپنی گالی نہیں دیا، کسی کو کچھ برا بڑا نہیں کہا، ہم کسی مذہب کو کبھی آج تک نہیں کہا، کبھی کسی مسلمان کے بارے میں سننے میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی دھرم کے بارے میں کچھ نہیں، مگر ہمارے دھرم کے بارے میں اکثر و بیشتر ہی اٹھتا ہے، کبھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹھتا ہے، کبھی ان کی ازواج مطہرہ ان کی بیوی کے بعد اٹھتا ہے۔ یہ کیوں اٹھتا ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ اس لیے ابھی آپ نے کہا ہم جان دیں گے، ہماری زندگی کا آخری سانس کا یہی ہوگا کہ ہم مر جائیں گے، جان قربان کر دیں گے، اولاد قربان کر دیں گے، پورا خاندان قربان دیں گے، اپنے محمد ہم لیتے رہیں گے، ہمارا کبھی بند نہیں ہوگا، ہمارا ایمان اسی پہ ہے۔ اس لیے ہم ساری دنیا جتنے میں مسلمان ہیں سب کا یہی ایمان ہے، سب کی ہم محمد پر جان دے دیں گے، قربان ہو جائیں گے، ہماری آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے ہرگز محمد کا جاؤ جلال دیں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کا پریچے؟ میرا نام حافظ شاہد احمد خان، بڑی بختی۔ سر کیا کہیں گے سر؟ چھوٹا سا جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے بھارت میں یا لب محمد کو لے کر کے لگاتار، خاص کر کے دیکھا جائے تو بھارت میں کئی سارے راجیہ ہیں، لیکن یو پی ایسا راجیہ ہے کہ لگاتار کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ مسلم سماج کو لے کر کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مدعے اٹھتے رہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مسلمان نام ہی ہے نبی سے محبت کرتے، اگر نبی سے محبت نہ ہو تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، کہ تم میں سے کوئی مومن مسلمان اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نبی سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھتے نا؟ ہم مسلمان ایک اسلام پسند ہے اور سرکار سے دلی محبت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم غیروں کی طرف تو یہ تو نہیں کہتے نا کہ دوڑا کر کے رگیل کر کے چھاتی پہ چڑھ کر کے اور حلق میں انگلی ڈال کر کے کہیں کہ بولو یا محمد، بولو یا اللہ، جیسے لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے، اور نہیں ہم لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ مذہب اسلام امن پسند ہے، شر پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کچھ کیا ہے یوگی کے گنڈوں نے، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، ان کو چاہیے یوگی جی کو اپنے گنڈوں کو اچھی طرح سے کنٹرول نہ کر رہے ہیں، یہ بات ہمارے ہندوستان کے لیے اچھی ہے۔ بس اچھا حضرت ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ سلیگوڑی میں اکثر مساجد جو ہے وہ روڈ کنارے، سڑک کنارے ہیں، بہت سارے جلوس دوسرے دھرم کے لوگوں کے نکلتے ہی رہتے ہیں، آپ لوگ ان کے جیکارہ، نعرہ یا پوسٹر وغیرہ جو لے کر چلتے ہیں، وہ لوگ ان کو تکلیف ہوتی ہے کیا آپ لوگ؟ جو تکلیف کیوں؟ ان کا دھرم ہے، خوشی سے منائیں، وہ جو چاہے نعرے لگائیں، جو چاہے سلوگن کریں، وہ کرتے ہی ہیں۔
وہ اگر وہ دھرم کا لگاتے ہیں تو ٹھیک ہی ہے، لیکن اکثر و بیشتر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے ایسے ان کے نعرے ہوتے ہیں، خاص طور سے جو مسجد کے سامنے سے گزریں گے یا کوئی مسلمانوں کو دیکھیں گے، کالی ٹوپی والوں کو دیکھیں گے تو ان کا نعرہ ہی چینج ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے نفرتی بیان اس طرح سے وہ کرتے رہتے ہیں اور نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مسلمان آپ نے گھر چھین لیا، مسلمانوں کی دولت، دکان مکان ہر چیز آپ نے چھین لی، مسلمان کے نوجوانوں کے ایجوکیشن کہاں ہے، وہ سب ختم ہے، مسلمان پھر برداشت کر رہا ہے، لیکن جب نبی کی بات آئی تو مسلمان اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرے۔ کیا کہیں گے چھوٹا سا گھٹنے کو لے کر کے کیا کہیں گے؟ گھٹنے کو لے کر کے جس طرح سے جو ہے کانپور شہر میں یہ گھٹنا ہوا ہے اور وہاں کے نوجوانوں کو جو ہے پرشاسن جو ہے وہاں کی حکومت کے آڑ میں اب تک تو سیاست والے لوگ جو سیاست کرتے ہیں وہ لوگ مسلمانوں کو ظلم کر رہے تھے، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں کی پرشاسن بھی جو ہے حکومت کے آڑ میں آ کر کے مسلمانوں کو ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کافی نندا ہے، ہم سارے مسلمان، ہم شہر کے علماء اس کی نندا کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہاں کے پرشاسن نے وہاں کے نوجوانوں کو جو اریسٹ کیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے، تو ہم سارے ہندوستان کے مسلمان قبول کرتے ہیں کہ آئلہ محمد کہنا اگر ظلم ہے، گناہ ہے، ظلم ہے اگر، تو ہم آئلہ محمد کہنا قبول کریں گے، اور ایک بار نہیں 100 بار کہیں گے آئلہ محمد، آئلہ محمد، آئلہ محمد، اس لیے کہ ہندوستان ہے، یہاں ہمیں حق ہے۔ بابا صاحب نے، امبیڈکر نے ہمیں یہ رائے دیا ہے اس ملک میں کہ سبھی دھرم کے لوگوں کو اپنے اپنے طریقے سے جو ہے اپنی آزادی ہے، اپنے اپنے مذہب کو پردار کرنے کا، اپنے اپنے دھرم کو منانے کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی رائٹ ہے، ہمیں بھی حق ہے کہ ہم مسلمان اپنے جو ہے دھرم کو منائے، اسے محبت کرے، اپنے اسلام کا پردار کرے۔ 5 ستمبر کو پوری دنیا میں جو ہے 1500 سالہ جشن منایا جا رہا تھا، لیکن ایک نائب اسے نکال کر وہاں کے پرشاسن نے وہاں کے نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ یہ کافی نندا ہے، ہم سب اس کی نندا کرتے ہیں۔ آج یہاں جو ہم یہاں کھڑے ہیں، انجمن خدمت خلق کے زیر یہ تمام سارے کمیٹی، شہر کے تمام لوگ، سارے کمیٹی کے لوگ جو ہے، سارے علماء، سارے نوجوان جو ہے یہ نندا کرتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں آئلہ محمد، آئلہ محمد کہنا ظلم ہے، تب ایک بار نہیں بلکہ 100 بار کہیں گے، اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غلام ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ کل بھی ان کا یہ جشن منا رہے تھے، آج بھی منا رہے ہیں اور صبح قیامت تک مناتے رہے ہیں۔ سر چھوٹا سا سوال ہوگا، بھارت دیش ایک ایسا پیارا دیش ہے جہاں پر ہمیشہ سے ہندو مسلم ایکتا کی طرح، بھائی کی طرح یہاں پر بنا رہتا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ووٹ بینک کے لیے کئی نیتا ایسے ہیں جو اس چھوٹے سے مدعے کو بھی ایک بڑا روپ دیتے ہیں، ان نیتاؤں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان نیتاؤں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ دیش کے سنویدھان کو پڑھیں، دیش کا سنویدھان کو پڑھنا چاہیے تھا، جاننا چاہیے تھا۔ یہ آج جو ہے یہ جو نندا ہو رہا ہے صرف مسلمان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جتنے بھی ہندوستان کے ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی غیر مذہب کے ماننے والے ہیں، سناتی دھرم کے ماننے والے ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں، بہت سارے نوجوان ہمارے بھائی ہیں جو اس کی نندا کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہت سارے جو ہے سیاست کرنے والے جو ہے اپنے ووٹ کے لیے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے جو ہے یہاں جو ہندو مسلم کا جو آپسی بھائی چارہ ہے، وہ کسی بھائی چارے کو کے درمیان جو ہے نہ اتفاقی، یعنی دونوں کو دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دونوں میں لڑایا جائے اور اپنے ووٹ کو جو جمع کیا جائے، اپنا نام کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ یہ غلط ہے، ہم مسلمان اس کی نندا کرتے ہیں۔ یہ مسلمان، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا ہے، سب مل جل کر رہتے ہیں، رہیں گے اور ہمیشہ رہا کریں گے۔ جو آپ نے کوشچن کیا ہے اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ابھی ہندوستان میں جو سمسیا ہے ایک نہیں انیک ہے، چاہے بے روزگاری ہو، بھرشٹاچاری ہو، یا عیسائیہ کا مسئلہ ہو، جو بھی ہو، بہت سارے بڑے بڑے مدعے ہیں۔ ان سارے مدعوں سے لوگوں کا دماغ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ لوگ کچھ نہ کچھ شوشن چھوڑتے ہیں اور کچھ بات کیا کہیں گے؟ میں بات ہے کہ ابھی جو ہمارے ائمہ حضرات شہر کے ابھی بولے ہیں، ہم لوگ صرف اتنا بولنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لو کرتے ہیں، اور یہ پیار ہمارے مرتے دم تک قائم رہے گا، اور اس میں کوئی بھی کسی طریقے کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن اسے ایک ایشو بنا کر جس طریقے سے ابھی اسے راجنیتک روپ سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم لوگ اس کا مخالفت کرتے ہیں، اور جو ہمارا ملک
एक सेकुलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ तमाम धर्म वालों को बराबर का अधिकार है। और ऐसे में जब हम अपने नबी की 1500 साला जुलूस निकाल रहे हैं तो हम उनके मोहब्बत में ही तो जुलूस निकाल रहे हैं। जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार कर देते हैं, अकीदत रखते हैं, वो लोग जुलूस निकालते हैं। तो जब हम उनके मोहब्बत में जुलूस निकाल सकते हैं तो हम लिख क्यों नहीं सकते हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं। तो ये चीज़ जो उन्होंने किया है वहाँ पर, ये यूपी में सिर्फ धार्मिक राजनीति के ऊपर वहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा इशू किया गया है जिससे पूरे देश का माहौल बिगड़े। लेकिन हमारे देश के जो शांति प्रिय लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं और हमारे दूसरे धर्म के जो विद्वान लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि जो ये किया गया है बिल्कुल गलत है। हर किसी को अपने मजहब को पूरी स्वतंत्रता से मानने का पूर्ण रूप से अधिकार है और ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है और हम इस पे कायम रहेंगे।